پلین ہائی جیکنگ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے جس میں کسی ملک کا طیارہ اغوا کر کے اسے اپنے مطالبات منوانا ہوتے ہیں۔ ہائی جیکنگ جیسے کام میں اول تو کسی خاتون کا ملوث ہونا ہی حیرت کی بات ہے، لیکن ایک بار ایک ینگ لڑکی ایک ہائی جیکنگ آپریشن کا حصہ تھی۔ وہ نہ صرف ڈائریکٹلی اس آپریشن کا حصہ تھی، اس ٹیم کا حصہ تھی جس نے ہائی جیکنگ کی، بلکہ وہ اس ٹیم کو لیڈ کر رہی تھی۔ اور اس کامیاب ہائی جیکنگ کے بعد وہ رکی نہیں، اس نے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی، اپنا چہرہ تبدیل کروایا اور پھر سے ایک طیارہ ہائی جیک کر لیا۔ لیکن اس بار پلان کامیابی کے ساتھ مکمل نہ ہو پایا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھیوں نے ایک تیسرا طیارہ اغوا کیا اور اس لڑکی کو چھڑوا لیا۔ یہ یقیناً ایسی حیران کن کہانی ہے جو فلمی لگتی ہے، لیکن یہ سچی کہانی ہے۔ اور یہ لڑکی ایک فلسطینی لڑکی تھی، اس کا نام تھا لیلا خالد۔ لیلا خالد نے بچپن میں ہی فلسطین کی تحریک آزادی میں شمولیت اختیار کر لی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک متحرک کارکن بن کر سامنے آئی۔ لیلا اور اس کے ساتھیوں نے 1968 سے 1971 کے درمیانی عرصے میں کل 4 جہاز اغوا کیے۔ پیلسٹائن لبریشن فرنٹ میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد لیلا خالد نے پہلا جہاز 29 اگست 1969 کو اغوا کیا۔ یہ بوئنگ 707 جہاز تھا جو اٹلی سے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب جا رہا تھا۔ اغوا کاروں کو اطلاع یہ تھی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم آئزک رابن بھی اسی فلائٹ کے مسافروں میں شامل ہیں۔ جہاز جیسے ہی یورپ سے ایشیا کی حدود میں داخل ہوا، ایک نقاب پوش خاتون اور اس کے ساتھیوں نے جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ لیلا نے پائلٹ کو حکم دیا کہ جہاز کو شام کے دارالحکومت دمشق لے چلو، لیکن اس نے کہا کہ جہاز کو پہلے پیلسٹائن کے شہر حیفا کی طرف لے جانا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے آبائی شہر کو دیکھوں۔ میں دمشق جانے سے پہلے اپنے جائے پیدائش کو فضا سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ فلسطینی لڑکی اور اس کے ساتھی بموں سے مسلح تھے، تو ظاہر ہے پائلٹ کے پاس ان کا حکم ماننے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی اور جہاز بالآخر دمشق لینڈ کر گیا۔ اب طیارہ دمشق کے ایئرپورٹ پر کھڑا تھا اور مسافر یرغمال تھے۔ ان یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے جو مطالبہ کیا گیا وہ یہ تھا کہ اسرائیل میں قید جو فلسطینی حریت پسند ہیں ان کو آزاد کر دیا جائے۔ اس واقعہ سے پوری دنیا کی توجہ ایک بار پھر سے مسئلہ فلسطین پر مبذول ہو گئی تھی۔ لوگ پھر سے بات کرنے لگے تھے کہ کس طرح اسرائیل کی صہیونی حکومت پیلسٹینینز پر ظلم کر رہی ہے۔ خیر، مذاکرات کے بعد اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور ہائی جیکروں کی بحفاظت واپسی کی شرائط پر تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا۔ دنیا بھر کے ٹیلی ویژن چینلز اور اخبارات نے لیلا خالد کے انٹرویو نشر اور شائع کیے۔ وہ عالم اسلام کی آنکھ کا تارہ بن چکی تھی۔ اس کی تصویریں ہر جگہ نظر آنے لگیں۔ اخبار اور ٹی وی جیسے ذرائع ابلاغ کے جدید دور میں لیلا کو اتنی شہرت ملی جو اس سے پہلے کسی مسلمان خاتون کے حصے میں نہیں آئی تھی۔ اس کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ یورپ میں رہنے والی بہت سی لڑکیوں نے اس کے سٹائل کو اپنانا شروع کر دیا تھا۔ وہ لیلا کی طرح کی ڈریسنگ کرتی، اس کی طرح سکارف لیتی اور حتیٰ کہ لیلا کی انگوٹھی جیسی انگوٹھی بھی پہننے لگی تھیں۔ لیلا کی طرح اس کی انگوٹھی بھی خاص تھی، جس میں کوئی پتھر نہیں بلکہ پستول کی گولی جڑی ہوئی تھی۔ اس پہلی ہائی جیکنگ کے بعد لیلا نے اوپر تلے 6 بار پلاسٹک سرجری کروا کے اپنی صورت کو مکمل طور پر تبدیل کروا لیا تھا۔ اگلے ہی سال 6 سپٹمبر 1970 کو اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر ایمسٹرڈیم سے نیو یارک جانے والی پرواز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو پائی۔ اس طیارے کو برطانیہ کے ایک ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ لیلا کے ساتھی کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا، جبکہ خود لیلا کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن اس کی اس گرفتاری کو ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ فلسطینی جانبازوں نے ایک اور طیارہ اغوا کر لیا۔ مذاکرات کی میز پر لیلا کی رہائی کا مطالبہ رکھ دیا گیا اور یوں لیلا خالد کو قید سے رہائی مل گئی۔ اس نے اپنی کہانی اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھی ہے جس کا نام ہے مائی پیپل شیل لیو۔ یہ کتاب 1973 میں شائع ہوئی۔ یہ دل دہلا دینے والی کہانی ہے۔ لیلا کی زندگی پر ایک فلم بھی بنی۔ یہ فلم 2005 میں ریلیز ہوئی اور اس فلم کا نام تھا لیلا خالد ہائی جیکر۔ اس فلم کو ایمسٹرڈیم کے فلمی میلے میں بڑی پذیرائی ملی۔